الحمد لله رب العالمين وحمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين العظيم الأمين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث أعظم بمن بسر سما مدد قبليدی مدد کعبین مدد. انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین خدا دا مدد. معزز سامعین کرام، فقیر نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے میں سے سورہ حجرات کی ابتدائی 5 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت و شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ میں اس کے تحت کچھ لب کشائی کروں، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل
حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آغاز گفتگو سے قبل ایک بار عقیدت اور محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بن عادل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ہمارے آج کے اس دور میں ذہنی پستی، کم علمی، جہالت اور کسی بھی فرد سے محبت کی ایسی شدت کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق سے غافل کر دے۔ دنیا کے کسی بھی فرد، کسی شخص سے محبت اس قدر عام ہو گئی ہے کہ مجھے کہنے دیجئے آج ہم جس سے دنیا میں محبت کرتے ہیں، جہالت کے سبب، اندھی عقیدت کے سبب ہم اسے خدا بنا دیتے ہیں۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا المیہ ہے، یہ جہالت ہمارے معاشرے میں ایسی سرایت کر گئی ہے کہ ہم نے معیار حق کو چھوڑ دیا، ہم نے معیار عدل کو چھوڑ دیا اور ہم نے اپنے اپنے معیار محبت بنا لیے۔ اور اندھی عقیدت نے ایسا غلاف آنکھوں کے اوپر چڑھا دیا کہ آپ نہایت اخلاص کے ساتھ بھی، دلیل کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، حوالے کے ساتھ آپ اپنا مقدمہ کسی کو سمجھائیں، کسی کو کنونس کریں، کسی کو ایسی بیجا عقیدت میں دیکھیں تو اس کو بتائیں یہ حد سے زیادہ ہے، تو اندھی عقیدت کے اثرات ایسے ہیں کہ وہ اپنے دنیا کے بنائے ہوئے خداؤں کے لیے، اپنے بنائے ہوئے عقیدت کے بتوں کے لیے دین حق کی بات کو بھی رد کر دیں گے۔ قرآن و سنت بھی اگر ان کے سامنے رکھا جائے تو وہ مذاق اڑائیں گے یا اس کی توجیہ کریں گے، تعویلیں کریں گے۔ اب میں آپ کے سامنے چند آیتیں پڑھتا ہوں قرآن کی، اور پھر ذرا سا اندازہ لگائیں کیا یہ سب ہمارے یہاں نہیں ہو رہا؟ اور پھر میں آپ کو قرآن کی وہ آیت پڑھ کے سناؤں گا کہ یہ سب کرنے والے پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تو پھر آپ بتائیں، ہم بتائیں کیا؟ ہمارے رب نے پہلے قرآن میں کہہ دیا، یہ لاکھ کہتے رہے مسلمان ہیں، اللہ فرما رہا ہے ہم کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جن کے اندر یہ علامتیں ہیں۔ اب کیا علامتیں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں
مرض ہے، بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ہے ان کے جھوٹ کا. اب وہ علامات بتاتا ہوں، یہ ان کے لیے سزا ہے، لیکن وہ علامات کیا ہیں جن کی وجہ سے سزا ملی ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، حقیقت میں فساد کر رہے ہیں. اور جب ٹوکا جائے تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں. وہ فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں. پھر رب نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسا کہ اگلے لوگ ایمان لے کر آئے، قالوا، کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایسا ایمان لائے، كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جیسا معاذ اللہ وہ بے وقوف ایمان لے کر آئے. جب ان سے کہا جائے کہ نیک لوگوں کی طرح اپنے اعمال کرو، اپنے ایمان کو نیکوں کی طرح بناؤ، تو کہتے ہیں معاذ اللہ وہ نیک نہیں، بے وقوف ہیں، وہ تو بے وقوف ہیں، کیا ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئے؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں ہیں. احمق وہی ہیں مگر انہیں اس کی خبر نہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب شیطانوں کے گروہ میں جاتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو یوں ہی مذاق کرتے ہیں، ہم تو ایمان والوں کے ساتھ ایسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. ہم تمہارے، اور پھر فرمایا اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتہم، تو ان کا سودا انہیں کچھ نفع نہ دے سکا. وما کانوا مہتدین، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہیں. یہ لوگوں کا حال ہے. آج جس کو بھی بولو تم غلط کام کر رہے ہو، کہتے ہیں جناب ہم تو صحیح بات کر رہے ہیں، ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں. کل مسجد نبوی شریف میں ایک بھیانک واقعہ پیش آیا. اس بھیانک واقعے کے پیش آنے پر دل اتنا غمزدہ تھا، لیکن اس سے زیادہ دکھ اس بات پر ہوا جب اس کے مدافعت میں، وضاحت میں، سپورٹ میں لوگ کھڑے ہو گئے. پہلے تو غلط کام ہوا، اور پھر وہی جو خدا بنائے ہوئے ہیں نا، ان کی عقیدتیں، جو بت بنائے ہوئے ہیں عقیدت کے، غلط کام کرنے پر بجائے تنبیہ کرتے، بجائے ڈانٹتے، بجائے شرمندہ ہوتے، بجائے افسوس کرتے، غلطی مانتے، تو شاید ہدایت پا جاتے، تو شاید رحم ہو جاتا، معافی مانگ لیتے، گناہ سے نادم ہو جاتے. لیکن ڈٹائی یہ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے سامنے مزین کر کے کھڑے کر دیے. نہیں جی، تم نے تو بالکل سچ کہا، اور تم تو اتنے سچے حق پرست کہ تم تو خاتم النبیین کے دربار میں بھی کھڑے ہو کے حق کا نعرہ لگا رہے ہو. ہائے ہائے ہائے.
حضور کے دربار میں آ کے چور چور کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تم نے سرکار کے دربار کو اپنی گندی سیاست کا مرکز بنایا۔ تم نے سرکار علیہ السلام کے دربار میں جس کا ادب فرشتے کرتے ہیں، اقبال نے کہا ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازکتر۔ یہ آسمان کے نیچے وہ مقام ہے ادب کا جس کی نزاکت عرش سے زیادہ ہے۔ نفس گم کردمی آیت، اپنی سانس دبا کر آنے والے کون کون ہے یہاں پر؟ سانس کی آواز نہیں آتی، اپنی سانس کو بے آواز کر کے آنے والے یہاں پر کون ہے؟ جنید و بایزیدی جاں۔ جب سید الطائفہ اولیاء کے سردار جنید بغدادی آتے ہیں، دیکھو گے ایسا لگے گا جیسے دم رکا ہوا۔ اقبال تو یہ کہہ گئے، اور امام احمد رضا نے بہت پہلے کہا تھا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سرکار کے ساتھ اور ان بدبختوں کی عقل دیکھو جو حد سے بڑھتے ہیں، جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی حدود کو توڑتے ہیں۔ دیکھو دنیا کے لیڈروں کی محبت میں شیطان نے تمہیں کیسا اندھا کر دیا کہ تمہارا لیڈر اگر بت پرستی کرے، بتوں پہ چڑھاوا چڑھائے، تو تم اس کا ایمان ثابت کرو۔ تم کون؟ نہیں، وہ بڑا اللہ کا ولی ہے، بڑا نیک ہے، اس سے تو کوئی کفر ہوا ہی نہیں۔ یعنی کوئی بت کے اوپر چڑھاوا بھی چڑھا دے تو مشرک نہیں ہوتا ان کی نظر میں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ تو جب یہ مسلمان ہیں اور دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ان کا لیڈر سرکار علیہ السلام کی مثال بیان کرتا ہے، کہتا ہے سرکار علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے دبائے گئے تو آپ نے کھل کر باہر نکل کر اپنا پیغام پہنچایا، تو میں بھی آیا ہوں اپنا پیغام پہنچانے آپ کے پاس۔ یعنی مماثلت کس سے دے رہے؟ کم وقت اپنی کرسی کے لیے، 2% کی کرسی کے لیے، 2% کی کرسی کہ جس پر براجمان ہوتے ہیں تو خدا بن جاتے ہیں، اور ایک فیصلے سے اس کرسی سے نیچے گرا دیے جاتے ہیں۔ اس کرسی کے لیے، حصول اقتدار کے لیے، پھر سے طاقت حاصل کرنے کے لیے، پھر سے کرسی حاصل کرنے کے لیے۔ وہ تو وہ ہیں جاہل، وہ تو وہ ہیں بد نصیب، بد قسمت، لیکن دکھ تو اس بات کا ہے کہ جو ان کے ان اقدامات کی بجائے توہین کرنے کے، مذمت کرنے کے، وہ ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ آؤ سنو ان کے لیے۔ ان سے پوچھا تو مسلمان؟ ہاں مسلمان۔ ہم سے بڑھ کر کون مسلمان؟ ہم تو سب سے بڑے مسلمان، ہم تو عاشق رسول، اور ہماری تو جد و جہد عشق رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ چاہے ہمارے دامن میں آسیہ ملونہ گستاخہ کو بھگانے کا کریڈٹ بھی ہو، چاہے ہمارے نامہ اعمال میں حضور علیہ السلام کے عاشق کو پھٹے پہ چڑھانے کا کریڈٹ کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے نامہ اعمال میں حضور کے غلاموں پر بدترین وحشیانہ تشدد کرنے کا، روزے کی حالت میں گولیاں چلا کے مارنے کا کریڈٹ کیوں نہ ہو، چاہے ہم نے سب کچھ کیوں نہ ہو، لیکن آج بھی ہمارے سر پہ ٹیگ ہے تو ناموس رسالت کا ٹیگ ہے۔ ہم عاشق رسول ہیں۔ کیسی دنیا، کیسی سوچ ہے؟ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اگر میں مائک پر بیٹھ کر یہ باتیں غلط کر رہا ہوں، آپ کھڑے ہو کے بولے جناب نہیں آپ کی بات غلط ہے، غلط ہے میری بات، میں الزام لگا رہا ہوں، جس نے کچھ نہیں کیا میں بلا وجہ اس کے گلے ڈال رہا ہوں۔ کل ہوا کہ نہیں ہوا؟ کس مقام پر ہوا؟ جہاں آپ کی آنکھیں، آپ کا سر جھکا ہوتا ہے، جہاں کوئی بدترین
ترین بدترین شخص بھی آئے تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن کے دربار میں آیا وہ جانے وہ کیا دیں گے، میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے. وہ تو وہ دربار تھا. اور آج آپ اگر حال دیکھیں، ایک عورت چل رہی ہے اور لوگ اس کے ساتھ، مولوی لوگ داڑھی رکھے ہوئے مسلمان سیلفیاں بنا رہے اس کے ساتھ. ایک عورت چل رہی، پاکستان کی ایک وزیر ہے، وزیر اطلاعات، وہ بھی بے حیا بے غیرت ہے اور یہ بھی بے حیا بے غیرت ہے. بس بات یہ کہ دنیا میں چونکہ عذاب نازل نہیں ہوتا فوری، اس لیے ہماری بات جو چاہنے والے بیٹھے ہوں گے ان کے دل پہ گراں گزر رہی ہوگی. وہ غصے میں آئیں گے، اٹھ کے مسجد سے چلے جائیں گے، اس مولوی کے پیچھے تو نماز ہی نہیں پڑھنی. یہ تو ہمارے سارے سیاستدانوں کو برا بولتا رہتا ہے. اور خدا کے بندوں، مجھے کوئی ان سے بیر ہے؟ میری مرغی چرائی انہوں نے، میرا کیا ان سے لینا دینا؟ اگر وہ نیک ہوتے تو میں ان کی نیکی بیان کر رہا ہوتا. میں کہتا ایسے بنو. میں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نیکی بیان کرتا ہوں یہاں بیٹھ کر. میں تو ابو بکر صدیق کی نیکی بیان کرتا ہوں. میں تو عمر فاروق اعظم کی نیکی بیان کرتا ہوں. اچھا آپ بولیں گے تو صحابی، ارے میں اورنگزیب عالمگیر کی نیکی بیان کروں گا یہاں پر بیٹھ کر، میں ہارون رشید کی نیکی بیان کروں گا یہاں بیٹھ کر. اور تو اور دور نہ جائیں. آپ بولے سب پرانے دور کے لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ آپ نے ان کی برائیاں کہاں آپ کو پتا، آپ کو تو بس نیکیاں پتا. ہندوؤں سے پوچھیں اورنگزیب عالمگیر کا کیا معاملہ ہے. ہم نہیں مانتے ہندو کی بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، قابل دلیل نہیں ہے. ہم مسلمان لے کر آؤ جو اس کے بارے میں کوئی بات کرے تو بات ہم مانیں گے. لیکن چلو اگر تھوڑی سی دیر کے لیے یہ بات مان بھی لی جائے کہ ایسا مان، تو کیا اسی منصب سے طیب اردگان کے لیے آپ کو عزت کے الفاظ نہیں سننے کو ملتے؟ جو آج کے دور کا ابھی بھی حکمران ہے کہ نہیں ہے؟ اچھے کام کرتا ہے تو بات کرتے ہیں. ہم نے کب یہ تعریف کی کہ اس نے داڑھی نہیں رکھی ہے؟ یہ تعریف کی بات نہیں ہے، ہمیں افسوس ہے اس بات. کاش وہ داڑھی بھی رکھ لے. حضور کا عاشق ہے تو حضور کا عشق سجا لے اپنے چہرے پر. وہ کفار کا لباس پہنے ہوتا ہے، ان کا لباس پہنتا ہے. کاش کہ وہ اسلامی ثقافت کو اختیار کرے. ہماری تمنا ہے. لیکن یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو اس کے لیے اصل معاملات میں رکاوٹ ہو. اس کے اصل معاملات دیکھو. 20 سال پہلے جب وہ حکومت میں آیا، اس وقت کا ترکی دیکھو اور آج کا ترکی دیکھو، قدرے تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے. میں استنبول میں جب گیا تو میں نے خود یہ بات اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کی. چونکہ طبیعت میں یہی چیزیں نوٹ کرنا ہوتی ہیں، میں نے اس کا نوٹس لیا. قدم قدم کے اوپر اولیاء کرام کے مزارات بنے ہوئے، قدم قدم پر بنے، مسجدیں عالی شان بنی ہوئی. اور آپ ان کی اذان سنیں تو دل چاہے کہ اس مسجد میں چلے جاؤ. قرات سنیں تو دل چاہے بس یہ کرتے چلے جائیں اور ہم ان کے پیچھے نماز میں کھڑے رہیں. ادھر پہلو بدلتے ہیں، ادھر تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک پاؤں پہ کتنی دیر کھڑے رہ گئے. ایسی قرات. حضور پر درود پڑھے تو دل چاہے بس جیسے خلاؤں میں فضاؤں میں اس درود جو ہے نا وہ وجد اس کی جو برکتیں ہیں نا ایسے گھوم رہی ہیں اور ہم سن کر مست ہوئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ان کے منہ سے سنے، ترکوں کے منہ سے. لطف آ جائے گا. تو کیوں نہ تعریف کریں. معاشرہ اس نے ترقی پر لگا دیا. ایک دینی سوچ والا شخص آیا، لباس بظاہر مغربی لیکن وہ پڑھا ہوا مدرسے سے، باقاعدہ عالم دین. آپ نے ان کی تلاوت بھی سنی ہوگی، آپ نے ان کی اذان بھی سنی ہوگی. اور انہوں نے آنے کے بعد وہ ترکی جہاں اسلام کا نام نہیں لے سکتے تھے، وہ ترکی کہ جہاں اذان عربی میں نہیں ہوتی تھی، جہاں قرآن عربی رسم الخط میں نہیں پڑھا جا سکتا تھا، وہ ترکی جس نے اپنا رسم الخط بدل دیا. آج اردو زبان، یہ اردو لفظ
ترکی زبان کا لفظ ہے. یہ رسم الخط کون سا ہے؟ اردو لکھیں گے الف را دال واو، یہ عربی رسم الخط ہے، ترکی زبان کا لفظ ہے. لیکن آج ترکی میں اردو لکھیں گے اس طرح نہیں لکھا جائے گا، یو آر ڈی یو لکھا جائے گا، یو آر ڈی انگلش رسم الخط ہو گیا. یہ مصطفیٰ کمال اتاترک نے کیا تھا 1925 کے بعد. اس طرح سے عربی سے انہوں نے اپنا نفرت کا اظہار کیا، انگریزوں کے ایجنٹ بن کر ملک سے اسلامی علامتیں نکال دی جہاں جہاں تک نکال سکتے تھے. آیا صوفیہ میں برسوں سے نماز ہو رہی تھی، انہوں نے اٹھا کے اسے میوزیم بنا دیا. تو 83 سال کے بعد اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے دوبارہ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا. بولے کام کیا کہ نہیں کیا؟ آج 20 سال کے بعد وہ ترکی جو پاکستان کی طرح مقروض تھا، 20 سال پہلے پاکستان کی طرح حالات تھے، یہی حالات تھے، کبھی فوج کبھی سیاستدان، کبھی فوج کبھی سیاستدان. فوج سیاستدانوں کا تختہ الٹتی، پھر کچھ عرصے بعد سیاستدان آ جاتے. یہی چوری ڈکیتی چل رہی تھی، یہی چوری ڈکیتی چل رہی تھی، کبھی چور کبھی ڈکیت، کبھی چور کبھی ڈکیت. اور پھر قدرت نے کرم کیا، دعائیں کام آئیں، اللہ نے یہ مرد مجاہد بھیجا، اور آج ترکی G20 میں شامل ہے. دنیا کے گرینڈ 20 ممالک معاشی طور پہ جو کہلاتے ہیں، الحمدللہ پورے عالم اسلام کے 57 ملکوں میں سے صرف 2 ملک شامل ہیں اس میں. ایک سعودی عرب اپنی GDP کے لحاظ سے اور اپنے جو ریزروز، سیونگ ریزروز ہیں اس کے اکاؤنٹس، اس کے لحاظ سے، اور دوسرا ترکی ہے. آپ جانتے ہیں دنیا میں آج کل یہ رواج تھا کورونا سے پہلے تک، جو چیز امپورٹ کرنی ہے چائنا سے ہوتی ہے، جو چیز امپورٹ کریں چائنا سے. دنیا میں امریکہ میں بھی چیزیں جا رہی ہیں چائنا سے. لیکن اب آہستہ آہستہ کورونا کے بعد یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ چائنا کی جگہ ترکی لے رہا ہے. آہستہ آہستہ ہر چیز بن رہی ہے وہاں، امپورٹ پہ پابندی ہے، ایکسپورٹ دھڑا دھڑ ہو رہی ہے. انشاءاللہ آئے گا وہ وقت جب ترکی عالم اسلام کی قیادت کرے گا. میں یہ تعریفیں کیوں کر رہا ہوں؟ میں ترکی کا بندہ تھوڑی، میں تعریفیں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ جس میں اچھائی ہوگی تو اچھائی کہی جائے گی، اچھا کرو گے تو اچھا ہی بولا جائے گا. تم نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ؟ اور ملک کے ساتھ بگاڑنے کے بعد اب اسلام کا نام لے کر تم ہمارے ایمان کے اوپر بھی حملے کر رہے ہو. ایسے ظالموں، جب تک سیاست کے تھے تب تک ہم برداشت کر رہے تھے، اب تم نے اسلام کا نام لے کر ہمارے سب سے محبوب مقام کی بے ادبی کی کوشش کی ہے. تو یاد رکھو، اگر ہم بے غیرت ہو گئے، ہم خاموش ہو گئے، ہم نے احتجاج نہ کیا اس کے خلاف، ہم نے آواز نہ اٹھائی، آج اگر میں نہ بولوں تو میں نے سرکار سے وفاداری کا حق نہیں ادا کیا. میں محبت کے دعوے کرتا ہوں، میں مدینہ شریف کے لیے تڑپتا ہوں، میں مدینہ شریف جانے کے لیے تمنائیں کرتا ہوں، نعتیں پڑھتا ہوں، نعتیں سنتا ہوں، سلام پڑھ رہا ہوں، جھوم رہا ہوں، دعائیں مانگ رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، اور میرے آقا کے دربار کی بے عزتی ہو، توہین ہو، بے ادبی ہو، اور میں اس کو ہضم کر جاؤں. بتاؤ پھر مجھ سے بڑا کوئی بے غیرت ہو سکتا ہے؟ پھر مجھ سے بڑا کوئی ناخلف ہو سکتا ہے جو دعویٰ کرے محبت کا اور مذمت بھی نہ کرے، منہ سے بول بھی نہ سکے؟ اللہ نے مجھے محراب و منبر کی سعادت دی. اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جتنے الفاظ بول رہا ہوں میرے آقا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. میرے اختیار میں ہاتھ سے ڈنڈے سے روکنا نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو میں ڈنڈا لے کے ان سب کو سدھارنے کی کوشش کرتا. اگر میرے ہاتھ میں ہوتا، میرے پاس زبان کی طاقت اگر ہے، جہاں بھی ہے، جتنی بھی ہے، انشاءاللہ میں ان کے خلاف جہاد کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اب آؤ میں تمہیں سرکار کے دربار کا ادب بتاتا ہوں جو اللہ نے اپنے محبوب کے دربار کا ادب سکھایا. اللہ نے فرمایا سورہ حجرات 26واں پارہ ابتدائی 5 آیتیں، میں صرف ترجمہ سنا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ اس کے رسول سے آگے، زور سے کہیے،
اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اس وقت تک ایمان ہے جب تک اس اصول پر عمل ہوگا۔ فرمایا اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کے سامنے، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر مت کرو جیسے آپس میں باتیں کرتے ہو۔ ان کے حضور بات، لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے اپنے خداؤں کے اثر میں آ کر حضور کے دربار کا تقدس پامال کرنے کے لیے، دنیاوی لوگوں کے لیے بغض نکالنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر چور چور کے نعرے لگائے۔ ہمیں چور سے محبت نہیں ہے، ہمیں چور سے محبت نہیں ہے، لیکن ہم سرکار کے دربار کے ادب کو محض اپنے ذاتی بغض اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے کے قائل نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے سرکار کے دربار کا ادب پامال نہیں ہونے دیا جائے۔ رب نے فرمایا اگر تم اسی طرح کرو گے، اللہ فرما رہا ہے بھائی زمان جعفری کا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کا فتویٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے آواز اونچی کی تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے۔ کر لو جتنے حج، کر لو جتنے عمرے، کر لو جتنے سجدے، رکھ لو جتنے روزے، دے دو جتنی زکات، جو کچھ بھی کر لو، اگر محبوب کے دربار میں آواز اونچی ہو گئی سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، سارے اعمال۔ اب منائے اپنے اعمال کی خیر وہ لوگ جو تھوڑی دیر شیطان کے اثر میں آ کر، اپنے اپنے دنیاوی خداؤں کے اثر میں آ کر، ان کی محبت کے اثر میں آ کر اپنا ایمان داؤ پر لگا بیٹھے ہیں۔ کوئی جا کر انہیں بتائے قرآن تمہارے لیے یہ کہہ رہا ہے۔ پھر رب نے فرمایا اور وہ جو اپنی آوازیں، سبحان اللہ، ایک طرف ناراضگی تو ایک طرف اب جو ایسا نہیں کرتے ان کے لیے کیا شان ہے۔ فرمایا جو اپنی آوازیں محبوب تمہارے دربار میں آ کے دھیمی کر لیتے ہیں، جو تمہارے پاس آئیں اور اپنی آوازیں دھیمی کر لیں، یہ وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری اور تقوی کے لیے چن لیا ہے، جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے، اور انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے اجر عظیم ہے۔ لہم مغفرت و اجر عظیم، انہی کے لیے مغفرت اور انہی کے لیے اجر عظیم ہے۔ پھر فرمایا وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے چلا چلا کر بلاتے ہیں، اے محبوب تمہارے دروازے کے باہر آ کر زور زور سے آواز لگاتے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے، ہم ملنے کے لیے آئے ہیں، حضور ہماری بات سن۔ باہر آ کر، حجرے کے باہر آ کر آپ کو حجرے سے باہر بلاتے ہیں کہ آپ آئیے باہر، ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اکثر ان میں سے عقل والے نہیں ہیں۔ ارے اگر وہ صبر کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ محبوب آپ خود اپنی طبیعت سے جلوہ گر ہو جاتے، آپ جب چاہتے دروازہ کھول کر باہر تشریف لے آتے، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ صحابہ کرام حضور کے دربار میں آتے، حضور کے در اقدس پر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ سکھایا دستک دینے کا۔ صحابہ کرام کیسے ناخنوں سے دستک دیتے، یوں کر کے، کسی اور چیز سے بھی نہیں، کنڈی بھی نہیں کھٹکھٹاتے، ناخن سے، آہستہ سے۔ اور میں نے اس بات کا نظارہ دیکھا ہے، آواز اب بولے اس میں آواز کہاں جا رہی ہے، بہت کم آواز ہے نا ناخن سے کرنے میں، لیکن بات یہ آپ کس کے دربار میں آئے ہیں، اور کہیں تو ناخن سے کھٹکھٹانے کی بات نہیں ہے نا، وہاں تو آواز چاہیے ہوتی ہے، بیل بھی دے دو، سب کچھ دے دو، منع نہیں، لیکن محبوب کے دربار میں کہا گیا آہستہ۔ تو جب آپ آہستہ کر رہے ہیں، تو جب کہا گیا آہستہ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، تم ادب اختیار کرو، اللہ تمہاری آواز محبوب تک پہنچا دے گا۔ جدہ میں ایک بزرگ تھے سید یوسف علی قادری صاحب، پشاور کے تھے،
مشہور تھے پشاوری بابا، ہم نے ان کی زیارت کی الحمدللہ. انہوں نے ماشاءاللہ پیدل 52 حج کیے تھے، 52 حج، بالکل دبلے پتلے. مشہور تھا کہ وہ پشاور سے بھی پیدل ہی پہنچے تھے حجاز مقدس، وہیں رہتے تھے. ماہ رمضان کے روزوں میں عادت یہ تھی 4 عمرے روز کرتے تھے، کم از کم 4 عمرے روز. ابھی ایک عمرہ کیا، گئے مسجد عائشہ، دوبارہ نیت کی، واپس آ گئے. کسی نے خدمت میں نائی کو مقرر کر دیا تھا، بس اس نے اس طرح پھیر دینا ہے سر کے اوپر. تو ایک حج الحمدللہ مجھے ان کے ساتھ کرنے کی سعادت ملی. پشاوری بابا یہ عالم تھا. یہ میں غلاموں کی بات بتا رہا ہوں. وہ جس کمرے میں بند ہوتے تھے، عبادت کرتے تھے، اجازت نہیں تھی کہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے. اگر دروازہ کوئی کھٹکھٹاتے جلال فرماتے تھے، بہت جلال فرماتے تھے. واللہ میں نے ان کے دروازے کے اوپر جو میزبان تھے ان کا ادب دیکھا. وہ بس دروازے کے پاس جا کے ہاتھ باندھتے، کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اتنا کہتے اور تھوڑی دیر میں دروازہ کھل جاتا. ادب والے جو ہے، جب آپ ادب کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ادب کی لاج بھی تو رکھے گا نا. صحابہ کرام ناخن کے ساتھ سرکار کے دروازے کو کھٹکھٹاتے، اور سرکار کریم علیہ السلام طبیعت مزاج مبارک ہوتا تو آپ دروازہ کھول دیتے، آپ دروازہ کھول دیتے. واہ واہ واہ، کیسے قدر والے تھے اور کیسی قدر و قیمت ان کی تھی، اور کیسا انہوں نے قدر کر کے دکھائی سرکار کے دربار. آج ہماری عزتیں سرکار کی عزت سے وابستہ ہیں. یاد رکھنا، اگر سرکار کی عزت پہ حرف آئے تو میں اپنی عزت کو کیا چولہے میں لے کے جاؤں گا، کہاں لے کے جاؤں گا؟ میری عزت کیا ہے؟ غلام کی عزت کیا ہے؟ غلام کی عزت تو مالک کی عزت سے وابستہ ہے. غلام کی عزت آقا کی عزت سے وابستہ ہے. آؤ آج ہم ان کے اس فعل کے اوپر آؤ مل کر ہم توبہ کرتے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو ہمارے اعمال ضائع نہ فرمانا. مولا یہ کل کی رات شب قدر گزری، ہم نے تیری امید سے، تیری رحمت کی امید سے کوششیں کی. جو تو نے توفیق دی، کر نہ سکے جیسا حق تھا، مگر جو کیا وہ بھی تیری دی ہوئی توفیق سے. مولا اگر یہ سب ضائع ہو جائے تو ہم کہاں کے رہیں گے؟ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو اس امت کو ہدایت عطا کر دے. محبوب کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، سرکار کے دربار کا ادب سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں دنیا کے ان جھوٹے خداؤں سے نجات عطا کر دے. یا اللہ ان بت پرستیوں سے ہمیں، ان شرک کی اس لہر سے، اس زہر سے، اس تباہی سے یا اللہ اس امت کو بچا دے. یا اللہ ہمیں راہ حق عطا فرما، حق و باطل کا معیار عطا فرما. الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور ناراضگی بھی اللہ رسول کے لیے. مولا ہمیں یہ معیار حق عطا فرما دے. یا اللہ یہ معیار حق عطا کر دے. اس معیار پر کوئی اترے، اگر اچھا اترے تو محبت عطا کر دے، اور اگر برا اترے تو اس سے نفرت عطا کر دے. ہماری محبت بھی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، ہماری نفرت بھی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تاجدار ختم نبوت من سب نبیا، گستاخ نبی کی ایک سزا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے ہاتھوں